فقیرہ نے حضرت فاروق اعظم جو خلیفہ بڑے نا کہ آپ نے ویکھیا ایک محلے تو آپ باہر نکلے تے گلی دے وچ کیا مدینہ پاک دی گھر ویکھیا تے گھر دے وچ بڑی دور تے جناب مٹی دے آپ نے گھر صاف کیتا ویکھیا ایک بندہ اپاہج بیٹھے سی نبینا سی کہ آپ نے جناب انہوں نے کپڑے شپڑے بدلے فاروق اعظم نے کپڑے بدلے تے بنا گھروں روٹی پکا کے لے گئے جان دے نال دے منہ تے پایا وہ نہ بڑبڑا ہو گیا نے کہا میں من پر محسوس ہونا کہ صدیق اکبر چلے گئے دنیا تو فاروق اعظم اکثر بیٹھ کے فرمایا کہنے کی میں پتا بھائی فاروق صدیق اکبر دنیا چلے گئے انہوں نے کہا جناب صدیق اکبر روزانہ میرے گھر آتے سن میرے گھر کی صفائی بھی کرتے سن میرے کپڑے بھی بدلتے سن میں روٹی بھی پکا کے دیتے سن لیکن پہلے میرے منہ تے پان تے پہلے آپ کے خود چکتے سن تکی تے کوئی نہیں لیکن تسی آندے نال میرے منہ تے پا چڑھے میں پتہ چلتا صدیق دنیا تو چلا گیا غریبوں دی گل کس نے کرنی بھائی اے نہیں سکھڑے کے واسطے سارے چلے گئے نہیں چلے گا جی ہاں میں نے اگر جنرل صاحب کی کسی بات پر تعریف کی تھی نا تو میں نے جنرل صاحب کو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جنرل گھبرانا تسی کوئی نہیں گل میں کر رہا تجھے گھبرانا کوئی نہیں گل میں نہ پانی آنے محفل نے گھبرانا ہے بالکل گل میں کلے ہو جانا مسئلہ کوئی نہیں الحمدللہ حضور دے نام سے یہ گردن کٹ جانے دے چاہیے ہوتی ہے یہ گردن بابا جی نے ہمیں پالا اسی بات پر ہے کہ حضور کے نام پر گردن کو اوپر سے کٹاؤ یا نیچے سے کٹاؤ اور ہم نے حضور کے نام پر رکھی ہوئی ہے اور قسم بخدا چلے جائیں گردن کٹوا کر تو بابا جی کو کچھ ہو گھبرانا آپ نے نہیں ہے بات میں نے اگر جنرل صاحب کی کسی جملے پر تعریف کی تو ہم نے ساتھ یہ بھی کہا جنرل صاحب اگر آپ غلط کام کریں گے تو ہم آپ کو متنبع بھی کریں گے اور ہم وہ بھی جماعتوں کے نہیں کارکن ہیں کہ جو جنرل عہدے سے اتر جائے تو ہم بڑھ کریں ہم ہر فرعون کو اس کے بیٹے میں کرسی پر للکار لے کہتے ہیں بھائی سدو ہم وہ نہیں ہے کہ کوئی کرسی سے اتر جائے تو ہم پھر پی کریں پیچھے سے جناب یوں کریں نا ہم وہ ہیں جو کرسی پر بیٹھا ہو یزید تو ہم اسے کہتے ہیں یزید تو حضور کے دین کے باغی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو پھر ہمارا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں اگر ہم نے تعریف کی تو ہم نے یہ بھی کہا میں نے یہاں نہیں میں ننکانے میں بھی جا کر کہا کہ جنرل صاحب یہ سکھوں نے ملک نہیں بنایا یہ سکھوں نے ملک نہیں بنایا یہ 20 لاکھ مسلمان نے اپنی قربانیاں دے کر یہ وطن بنایا ہے آپ کو سکھوں کے ساتھ بڑی ہمدردی ہوگی وہاں چلے گئے سکھوں کے ساتھ جفیاں ڈالیں ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ جفیاں ڈالیں ان کو دلاسا دیں لیکن جو دریائے راوی کے لوگ پانی کے نظر ہو گئے ان کے خاندان کو آپ نے جفی ڈالنی ہے ان کو اب دلاسا دینا ہے جو دریائے چناب کے لوگ جن کے جانور نظر ہو گئے جن کے مکان نظر ہو گئے جن کے باپ اور بیٹیاں اور مائیں فوت ہو گئی ان کی اولادوں کو جانا کب آپ نے سینے سے لگا کر تلسلی لینی ہے ان کا کوئی نہیں ہے ان کا کوئی مسانے حال نہیں ہے مسلمانوں کو بات ہی کرنے والا کوئی نہیں ہے اور پاکستانی قومی کو بات کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں لوگ دن بدن سلام میں رڑ رہے ہیں اور یہ بدماشیوں کے لیے اپنے بائیں دورے کر رہے ہیں اور سکھوں کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہیں میں نے کہا سکھ تو وہ ہے پاکستان کی کہانی میجر امیر افضل کی زبانی میں ساتھ کتاب لایا نہیں ورنہ میں لے کر آتا اس میں لکھا کہ جب پاکستان بنا اس کو ایک بندے نے آ کر واقعہ بتایا وہ پاکستان ہجرت کر کے آ رہا تھا اس نے کہا کہ میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک ہندو سکھ لونڈے ایک ڈھیر جمع ہے اس کے رقص کر رہے ہیں تو کہتا میرے قریب جا کر جب جھانک مار کر دیکھا تو پتہ وہ کس کا ڈھیر لگا تھا مسلمان عورتوں کے کٹے ہوئے پستانوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور مسلمان وہاں لونڈے سکھ ہندو لونڈے وہاں رقص کر رہے ہیں اس نے پاکستان کی کہانی میرے امیر افضل کی زبانی یہ کانوں کو ہاتھ لگانے والی بات نہیں ہے یہ درد ہے امت کا برما کی بچے کباب بن جائے کیا وہ برما کی بچے انسان نہیں ہے بدمت ان کی کباب بنا کر کھائیں کشمیر کی بچیاں 34,000 ہندو سکھ اٹھا کر لے گئے کہ ہم نے ان کو بہو بنانا ہے تو جواب کس نے دینا کیا مسلمان کی کوئی قیمت نہیں ہے مسلمان کی کوئی شان نہیں ہے مسلمان ہی کی تو شان ہے مسلمان ہی کی تو قیمت ہے اس نے لکھا اس کے اندر اس نے کہا ہندو سکھ لونڈے 70,000 مسلمان مائیں بہنیں اٹھا کر لے گئے جب پاکستان بنا وہ روزانہ دیواروں کے ساتھ کان لگاتی تھی کہ کب محمد بن قاسم کے گھوڑے آئیں گے کب صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے آئیں گے کب محمود غزنوی کے گھوڑے آئیں گے اور ہمیں اس جانوں چھڑا دیں ان کو کیا پتا تھا کہ یہ بعد میں رنگیلے بن جائیں گے یہ بعد میں بیٹھ کر حضور کے دین پر بات کریں گے یہ نیا میلاد ہے یا نہیں ہو میں کہا چلے آؤ میلاد تو اتنا بڑا میلاد ہے میں بتاتا ہوں آپ کو زیاد بن سکن غزوہ احد میں زخموں سے چور و چور پڑے ہوئے ہیں اور زخم سے میرا خون بہ رہا ہے آخری سانس ہے میرے آقا مولانا پر جب زیاد بن سکن کی حالت دیکھی تو حضور نے فرمایا میرے قریب لے آؤ میرے قریب لے آؤ جب قریب آئے تو زیاد بن سکن نے جب حضور کا چہرہ انور دیکھا نا
تو اپنے چہرے کو بڑی مشکلوں سے تسہیل کرنا، حضور کے قدمین کے اوپر رکھ دیا، حضور کے قدمین کے اوپر رکھ دیا اور اپنے حضور نے فرمایا زیاد میری آواز آ رہی؟ لو جی زیاد بن سکن جب حضور نے اپنے چہرے کو حضور کے قدمین کے اوپر رکھا نا تو پتہ پھر کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا زیاد کوئی آخری بات تو کرتے ہو، یہ صحابہ تو بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جاتے ہیں، صحابہ تو مرتے مرتے میں حضور کی شانہ کہ حضور کی عظمت کی گل نہیں چھٹی۔ جب زیاد بن سکن کو انہوں نے اپنے چہرے کو حضور کے قدمین کے اوپر رکھا تو حضور نے فرمایا زیاد کوئی آخری بات کر جاؤ، ہمارے لیے سارے صحابہ کھڑے ہیں، کوئی آخری جملہ کہہ جاؤ۔ تو زیاد بن سکن نے حضور کے چہرے انور کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھا کر ایک ہی کہا، فرمایا حضور زیاد بن سکن کی ساری زندگی کی ایک ہی تمنا تھی کہ منم و ہمی تمنا وقت جہاں صبر دم بروخ تو دی دباشم تو درون دی دباشی۔ حضور ساری زندگی کی ایک ہی تمنا تھی کہ جب دنیا سے جا رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے اور میں آپ کو دیکھ رہا قدم نبیدہ ایک ہی جانب دنیا دار کمینے، قدم نبیدہ ایک ہی جانب دنیا دار کمینے، قدم نبیدہ جانن والے سوے وچ مدینے، قدم نبیدہ جانن والے سوے وچ مدینے۔ گرمی ہے گرمی دے آئی کوئی نہیں دے رہے گرمی دے کہتے بھائی میں ابو داؤد شریف میں نے دسا کہ گرمی ہوئے تو پھر مزہ کی رہا ابو داؤد شریف دے بھائی تھلے پئی ہے لو جی ابو داؤد شریف میں جسے پاک گرمی نے سنائی دی گرمی لگے تو میں انہوں نے واسطے جسے پاک سنائی دے وہ بیچارہ پریشان نہ ہوئے۔ لو جی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ گرمی لگے انہوں نے وہاں سے میری گل ہے حضور دین تو گھبرا جاوے۔ صحابی کہتے ہیں لو جی کہتے ہیں کہ انا ابا عبد الرحمن الفیری قال شہید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کہتے ہیں اسی حضور دے نال حنین دے دن چلے حضور دے نال چلے حنین وال تے کہتے ہیں فسرنا فی یوم قائد شدید الحر کہتے ہیں اس دن بڑی گاڑی گرمی سی حضور نال چلے تو کہتے ہیں تیری جتنی سوچ ہے نا اس کو بھی زیادہ بڑی گاڑی شدید گرمی سی تو کہتے ہیں کی ہویا فنزلنا تحت ظل الشجر کہتے ہیں اسی ایک درخت کے سائے تھلے اترے سارے صحابہ فلما زالت الشمس لبست لامتی ورکبت فرسی فاتیت رسول اللہ وهو فی فسطاته اے جو جملہ ہے نا اس کو بعد بندے گرمی لگتی کوئی نہیں کہتے ہیں جب درخت تھلے اترے اسی حضور بس ایک خیمہ نصب کیتا اس گرمی دے اندر تو کہتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر آرام فرما رہے ہیں سبحان اللہ حضور بھی اس گرمی کے اندر اس خیمے میں آرام فرما رہے ہون یا تو تے میں حضور کے دین تو پیچھے حضور حنین دے وچ صحابی کہتے ہیں بڑی شدید گرمی سی اور حضور اس خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ آج کے پیر مولوی بڑے مقدس بن گئے، آج کے پیر مولوی اللہ باہر نکلتے نہیں تھے گرمی ہوئے تو لندن چلے جانے ادھر ٹھنڈ ہوئے ادھر آ جانے سبزیاں میں گواہ بھائی واہ پیر صاحب حضور اس دین واسطے سخت گرمی تو خیمے میں چون تے پیر صاحب ایسے تو باہر سبحان اللہ پیر صاحب حضور کے دین واسطے کھڑی نہ بوان میں نے یہ تو سنا ہے صحابہ فرماتے ہیں حضور اس گرمی تے خیمے میں موجود سن سبحان تے کہنے بلال حبشی دا عالم کی سی بلال حبشی کہنے فقلت السلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان اللہ صحابہ نے یا رسول اللہ کہتے کوئی مسئلہ کوئی نہیں آج کے لوگ اٹھیں نہیں اے ابو داؤد شریف خیر ہے ساڈا کام ہے منوانا ساڈا کام ہے صحابی کی کہہ رہے حضور کی بارگاہ وچ آ کے السلام علیکہ یا رسول اللہ بس ثابت ہو گیا ایک گل ہو رہی ہے
ایسی نے جھگڑے میں پڑا نہیں جانے ہو بابا جی تم بڑا دور کٹ کے لے گئے السلام علیکم حضور قد حان الرواح حضور کوچ کا وقت آ چکا ہے جہاں ہم نے پڑاؤ کیا تھا گرمی کی وجہ سے اب کوچ کا وقت آ چکا ہے تو پتہ ہے صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے فلما فقال اجل ثم قال پھر حضور نے اپنے خیمے سے آواز بلند کی فرمایا یا بلال حضور نے فرمایا بلال تو کہتے ہیں میں نے جب بلال حبشی کو دیکھا نا ذرا سنیے نا کہ 5000 کے ووٹ بھیجتے ہوئے کہ حضور کے دین کے جناب گلی واسطے ووٹ بھیجتے ہوئے کھمے واسطے ووٹ نہ دینا ہوئے حضور کے دین نو تے چاچے دے مامے دی خاطر انہوں کی پتہ کہ اس گرمی دے اندر بلال حبشی کیویں لیٹے ہوئے سے اس گرمی دے بلال حبشی کیویں تے صحابی کہندے ہیں کہ فسارا من تحتی سمرتی کاننا ذلہ ذل طائر صحابی کہنے کہ میں نے بلال حبشی کو دیکھیا کہ وہ اس طرف کے سائے تھلے لیٹے ہوئے ایسا جنہ سایہ پتہ کتنا سی ایک پرندہ جنہیں سایہ ہوگا جنہیں چڑیا نما کو پرندہ ہوئے نا جتنا ہوندہ سایہ کتنا ہوندہ کوئی چڑیا کا کتنا سایہ پر میں نے اس درخت کا اتنا سایہ تھا اور بلال حبشی اس سائے کے نیچے لیٹے ہوئے تھے گرمی بھی اتنی شدید ہوئے یہ بھی نہیں کہا حضور خیمے تے دیو نا حضور پانی بھی دے دیو نا صحابہ نے کوئی گل نہیں کی صحابہ نے کی کہا حضور انہیں جانا انہیں مانا نرکا گئے سے کام للہ الحمد میں دنیا سے یارا سوچنے والی بات ہے کہ ایک پرندے جتنا سایہ ہو درخت کا تو بلال حبشی اتنی شدید گرمی کے باوجود بھی وہاں لیٹے ہوئے ہیں تو یہی ہے جب تک حضور کی محبت رہو بندہ مست نہیں ہو سکتا بندہ مست ہے انہوں کی پتہ کہ بلال حبشی جڑا بندہ جناب حضور دے نام دے حد کڑی نواں میں ڈردا ہوئے کہ حق گل کرن نوں ڈردا ہوئے کہ اپنے جمبے تے دستاراں بیچدا ہوئے پیراں وچ درگاہاں ویچیاں نوں کہو کہ کہتے جی پیر صاحب ہے میں کوئی پیر صاحب نہیں ہیں ہم تو اگر جو حسین کے مقابل میں صحابی دا پتر آ ویسے انہوں نہیں مطلب ہاں یزید کون ہے صحابی رسول دا پتر ہے لیکن حضور دین دے بغاوت کرن آ گیا مولا حسین دے مقابل آیا یزید اسی انہوں نہیں مننے تے پیر نوں کیویں منیے ایک پیر کی مانے رکھدا ساڈے تے مقدس بنایا پیر صاحب ہے حضرت صاحب ہے اور میں کہ چلیا سب تو بڑے حضرت صدیق اکبر سب تو بڑے حضرت صدیق اکبر تو حرم کعبہ دے وچ کہنا موضوع بڑے چھیڑ دیتے میں نوجوان گل کرنا ہے نوجوانوں تساں اٹھنا ہے کہ پاکستان دا پتہ ہونا جی جو تساں کہنا جناب ساڈے کان بند ساڈے کان بند لو جی میں وہ بھی گل ہے مکا کے میں گل سناواں لو جی صحابی کی کہنے کہ بلال حبشی کتنے سائے وچ ستے سن ایک پرندے دے سائے وچ بھی سو کے حضور دا دامن نہ چھڈن تے اج ساری نعمت کھا کے حضور دے دین نو بغاوت کرے بندہ حضور دے دین تے پابی الگ کھڑا ہوئے یہ تو بات نہیں آگے کیا سنے ذرا صحابی کہتے ہیں حضور نے فرمایا یا بلال اس گرمی کے عالم میں صحابہ کا نعرہ کیا ہے اس گرمی کے عالم میں حضور سے کچھ مانگے بغیر کچھ غیرہ شکوہ کیے بغیر صحابی کو جب حضور نے فرمایا یا بلال تو صحابہ کہتے ہیں بلال حبشی نے بڑے بلند آواز سے کہا حضور لبیک و سعدیک وانا فداک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول بلال حبشی نے جب حضور نے فرمایا یا بلال بکھانا ساڑا کام میں صحابہ بھی نعرہ نامن لبیک تو جیڑا آج کبھے لبیک کا نعرہ سیاسی ہے وہ اپنا منہ گھڑا لے چکا دے ایک گھڑا لے چکے بار مارے گا کمینیوں کہے گا کمینیوں میرے کو آدھا تو حضور نہیں بنتا قرآن دی میں آیات پڑھے یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ماں پیوں نے پتروں میں محبت ہے جی سارے اولاداں نے بیٹھنے تھے ہے محبت اولاد میں محبت ہے اولاد میں ماں پیوں نے محبت ہے جی بولو نا بھائی ہے جی وہ یہ بیٹھے ہے جی محبت ہے نا اور قیامت کا منظر سننا اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ماں پیوں پتروں نے ویکھ کے نس پہن گے پتر ماں پیوں نے ویکھ کے نس پہنے کہ میرے ماں پیوں نیکی نہ مانگنا ہو تے ماں پیو پتر نو ویکھ کے نس پہنے کو پتر میں کو نیکی نہ مانگ لے او دن حضور ہی فرمان گے انا لہا میں کنے قصہ کرتا ہے ادھر اس کام واسطے میں ہی ہوں آج ہم حضور کو بتا نہ کریں ہاں تو حضور کا نام آوے تو پھر دائیں بائیں نہیں
اللہ نے فرمایا پھر آگے اللہ نے فرمایا یار میں کے نس پڑے گا. یاری ہے نا نظر نہیں, میرا ایک بڑا جگری یار ہے, میرا یار ہے, لیکن پتہ ہے یار کی کرتے ہیں مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے, وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ سلا دے. اے مٹھی پا کے تیرے منہ دے پانی اگلے ہوتے آنا حضور نے فرمایا تیرے بندے میں قبر دے پہچان سکن گے. تیرے بندے میں قبر ہے بخاری شریف کی حدیث پاک حضور نے فرمایا تیرے بندے میں قبر ہے. پہلا بندہ حضور نے فرمایا جب کھلا کافر ہوئے گا تو قبر جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے ہاں بھائی دس ما كنت تقول في هذا الرجل, کہے گا ہائے ہاتھ اللہ آدمی میں تو جانتا ہی نہیں. شہریار صاحب اور لوگ جی راجہ صاحب امام بخاری نے تو گل ہی مکا چھڈی. امام بخاری فرماندے کہ قبر دو سوال ہونا ہی کوئی نہیں, کلا سوال. امام بخاری فرماتے ہیں قبر میں ایک ہی سوال ہونا ہے, من ربک ما دینک کا نہیں ہونا, ایک ہی سوال ہونا ہے ما كنت تقول في هذا الرجل. دس بھائی میرا محبوب پر کتنی وفا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک ہی سوال ہے, تیاری ہے نہیں تو تیاری کرو, مرد جانا ہے. حسن دے کے روڑ لئی تے دتا کے دلاسا ہو, جو عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ بتاسا ہو, تے سوڑی سامی ست کتے سن تے پرت نہ سک سے پاسا ہو, صاحب تیگو لیکھا منسی پاہو رتی کھٹ نہ ماشا. او شاعر کہنا نا اسامہ دا موسم چل رہا نا, باروں دا موسم شروع ہو گیا تے سلاب دا پانی قبر وچ بڑھدے, میں ویکھیا نا مینوں شعر یاد آ گیا, لبی مکی مٹی پا کے کر دے ڈھیر چہرہ تے دیر درد گھرانوں دے ونج نہ پاون پھیرا. انہاں کچھ نہیں کوئی نہیں بابا تے کچھ نہیں کیا اندر. حضور نے فرمایا تیرے بندے میں قبر وچ جڑا بندہ کافر ہوئے گا کہ ہائے ہاتھ اللہ دی میں دے. حضور نے جڑا دوسری گل حضور نے فرمایا جڑا منافق ہوگا نا منافق اے توجہ نہ جڑا ہن کہے گا ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ لبیک والے پتہ جو بات کرے نہیں یہ مولوی بڑے فسادی ہیں, اندا کام نہیں اور کوئی نہیں, ہر وقت آ کے لبیک دی گلاں کرے. اے ووٹ مودی انہوں پتہ کوئی نہیں یہ سیاست کرتے ہیں. میں کہا واہ بھائی تو نماز دے نعرے لامے تے سیاست نہ ہوے, عمران دا نعرہ لامے تے کوئی کام ناجائز نہ ہوے, تو داری دی گل کرے جائز نہ ہوے, سارا کام جائز ہوے ناجائز نہ ہوے, جیسا حضور دا نعرہ لامے ناجائز ہو جائے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. کبھی آپ نے کسی نے پوچھا جی نواز شریف کا نعرہ لگانا جائز ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا جی بہت جائز ہے, سارے نقش اب جائز ہے, جھنڈے چکنا بھی جائز ہے, جلسے کرانا بھی جائز ہے, اس سے کمینے امام الانبیاء کا نام سے اسد رہ گیا. اس نام تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا وانا خطيب اذا انصتوا وانا شفيع اذا حبسوا وانا مبشر اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي. انہوں نے فرمایا قیامت والے دن